نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 71 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، اور ہانکے جائیں گے وہ لوگ جن سب نے کفر کیا جہنم کی طرف گروہ در گروہ۔ حتی اذا جاؤہا، یہاں تک کہ وہ جب سب آئیں گے اس کے پاس۔ اور ہانکے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم کی طرف گروہ در گروہ، یہاں تک کہ وہ جب آئیں گے اس کے پاس۔ فتحت ابوابہا، تو کھولے جائیں گے اس کے دروازے۔ وقال لہم خزنتہا، اور کہیں گے ان سے اس کے داروغے، الم یأتکم رسول منکم یتلون علیکم آیات، وہ کہیں گے ان سے ان کے داروغے، کیا نہیں وہ آئے تھے تمہارے پاس رسول تم میں سے جو وہ سب پڑھتے تھے تم پر آیات۔ یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، تمہارے رب کی، اور وہ سب ڈراتے تھے تمہیں ملاقات سے تمہارے اس دن کی۔ قالوا بلی ولکن حقت، اور وہ سب کہیں گے ہاں کیوں نہیں، اور لیکن وہ ثابت ہو گئی۔ ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، عذاب کی بات کافروں پر، یعنی اب تو عذاب کا فیصلہ ہو چکا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، کہا جائے گا تم سب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، سب ہمیشہ رہنے والے ہو اس میں۔ تو کھولے جائیں گے اس کے دروازے، اور ان کے داروغے ان سے کہیں گے کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس کچھ رسول تم میں سے جو پڑھتے تھے تم پر تمہارے رب کی آیات، اور وہ ڈراتے تھے تمہیں تمہارے اس دن کی ملاقات سے۔ وہ کہیں گے ہاں کیوں نہیں، اور لیکن ثابت ہو گئی عذاب کی بات کافروں پر، یعنی اب تو عذاب کا فیصلہ ہو چکا۔ زمرن زمر سے مشتق ہے بمعنی آواز، ہر گروہ یا جماعت میں شور اور آوازیں ضرور ہوتی ہیں، اس لیے جماعت اور گروہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مطلب ہے کافروں کو جہنم کی طرف گروہوں کی شکل میں لے جایا جائے گا، ایک گروہ کے پیچھے ایک گروہ، علاوہ ازیں انہیں مار دھکیل کر جانوروں کے ریوڑ کی طرح ہنکایا جائے گا، جیسے دوسرے مقام پر فرمایا یوم یدعون الی نار جہنم دعا، انہیں جہنم کی طرف سختی سے دھکیلا جائے گا، یعنی ان کے پہنچتے ہی فوراً جہنم کے 7 دروازے کھول دیے جائیں گے تاکہ سزا میں تاخیر نہ ہو۔ یعنی جس طرح دنیا میں بحث و تکرار اور جدل و مناظرہ کرتے تھے، وہیں سب کچھ آنکھوں کے سامنے آ جانے کے بعد بحث و جدال کی گنجائش ہی باقی نہ رہے گی، اس لیے اعتراف کیے بغیر چارہ نہیں ہوگا۔ یعنی ہم نے پیغمبروں کی تکذیب اور مخالفت کی اس شقاوت کی وجہ سے جس کے ہم مستحق تھے، جبکہ ہم نے حق سے گریز کر کے باطل کو اختیار کیا۔ اس مضمون کو سورہ ملک آیت نمبر 8 to 10 میں زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، ہمیشہ رہنے والے ہو اس میں۔ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، بس برا ہے ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور لے جائیں گے وہ لوگ جو سب ڈرے اپنے رب سے جنت کی طرف گروہ در گروہ۔ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہاں تک کہ وہ سب آئیں گے ان کے پاس اور کھول دیے جائیں گے اس کے دروازے۔ وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا
وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها، اور کہیں گے اس سے ان کے درمان سلام ہو تم پر، تم پاکیزہ رہے پس تم سب داخل ہو جاؤ اس میں، فادخلوها خالدین، سب ہمیشہ رہنے والے، وقالو، اور وہ سب کہیں گے، وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور وہ سب کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے جس نے سچا کر دیا ہم سے اپنا وعدہ۔ پس برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کا۔ اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے تھے ان کے گروہ جنت کی طرف گروہ در گروہ، یہاں تک کہ وہ جب آئیں گے اس کے پاس اور کھول دیے جائیں گے اس کے دروازے، اور وہ کہیں گے ان سے ان کے درمیان سلام ہو تم پر، تم پاکیزہ اچھے رہے پس داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ اہل ایمان اور تقوی بھی گروہوں کی شکل میں جنت کی طرف لے جائے جائیں گے، پہلے مقربین پھر ابرار یعنی نیک، اس طرح درجہ بدرجہ ہر گروہ ہم مرتبہ لوگوں پر مشتمل ہوگا، مثلا انبیاء کے ساتھ، صدیقین اور شہداء اپنے ہم جنسوں کے ساتھ، علماء اپنے اقران کے ساتھ، یعنی ہر صنف اپنی صنف یا اس کی مثل کے ساتھ ہوگی۔ تفسیر ابن کثیر کہ وہ اس کے پاس آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک ریان ہے جس سے صرف روزے دار داخل ہوں گے، صحیح بخاری حدیث 3257 اور صحیح مسلم حدیث 1152۔ اسی طرح دوسرے دروازوں کے نام بھی ہوں گے جیسے باب الصلاۃ، باب الصدقہ، باب الجہاد وغیرہ، صحیح بخاری حدیث 1897، صحیح مسلم حدیث 1027۔ ہر دروازے کی چوڑائی 40 سال کی مسافت کے برابر ہوگی، اس کے باوجود یہ بھرے ہوئے ہوں گے، صحیح مسلم حدیث 2967۔ سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھٹکھٹانے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے، صحیح مسلم 196-331۔ جنت میں سب سے پہلے جانے والے گروہ کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح، اور دوسرے گروہ کے چہرے آسمان میں چمکنے والے ستاروں میں سے روشن ترین ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے۔ جنت میں وہ بول و براز اور تھوک اور بلغم سے پاک ہوں گے، ان کی کنگھیاں سونے کی اور پسینہ کستوری ہوگا، ان کی انگیٹھیوں میں خوشبودار لکڑی ہوگی، ان کی بیویاں الحور العین ہوں گی، ان کا قد آدم علیہ السلام کی طرح 60 ہاتھ ہوگا، صحیح بخاری حدیث 3327۔ صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر مومن کو 2 بیویاں ملیں گی، ان کا حسن و جمال کا یہ حال ہوگا کہ ان کی پنڈلی کا گودا گوشت کے پیچھے سے نظر آئے گا، صحیح بخاری حدیث 3245۔ اور یہ 2 بیویاں دنیا کی عورتوں میں سے ہوں گی، وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ کے تحت اس کے علاوہ بھی بیویاں ہوں گی، صحیح مسلم حدیث 2838 اور فتح الباری 392-6 اور حدیث 3327۔ آگے دیکھتے ہیں حدیث نمبر 74۔ اور وہ کہیں گے سب تعریف اللہ کے لیے جس نے سچا کر دیا ہم سے اپنا وعدہ، وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ، اور ہم نے وارث بنایا اس زمین کا کہ ہم ٹھکانہ بنائیں جنت سے، حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، جہاں ہم چاہیں اچھا بدلہ ہے اجر عمل کرنے والوں کا، وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ، اور آپ دیکھیں گے فرشتوں کو سب گھیرا ڈالے ہوئے، مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ، ارد گرد سے عرش کے، اور وہ سب تسبیح کر رہے ہوں گے، يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ، اور وہ ارد گرد سے عرش کے وہ سب تسبیح کر رہے ہوں گے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ، اور فیصلہ کیا جائے گا، وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ، اور کہا جائے گا سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، اور اس نے وارث بنایا ہمیں اس زمین کا کہ ہم ٹھکانہ بنائیں جنت میں جہاں ہم چاہیں، پس اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا۔ تو فرشتے آگے دیکھتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے فرشتوں کو عرش کے ارد گرد گھیرا ڈالے ہوئے ہیں، وہ تسبیح کر رہے ہیں اپنے رب کی تعریف کے ساتھ،
اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان حق کے ساتھ، اور کہا جائے گا سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ قضائے الہی کے بعد جب اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر دوزخ میں، جہنم میں یعنی چلے جائیں گے، آیت میں اس کے بعد کا نقشہ بیان کیا گیا ہے کہ فرشتے عرش الہی کو گھیرے ہوئے تسبیح و تحمید میں مصروف ہوں گے۔ یا حمد کی نسبت کسی ایک مخلوق کی طرف نہیں کی گئی، جس سے معلوم ہوتا ہے ہر چیز ناطق وغیرہ ناطق کی زبان پر حمد الہی کے ترانے ہوں گے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم۔ آخری آیت میں جو تعریفیں بیان کی گئی ہیں اہل جنت کی، اور وہ اللہ کی کیسے تسبیح و تحمید کر رہے ہوں گے، یا باری تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی تسبیح و تحمید والوں میں داخل کر دے اور آخرت میں بھی ان میں داخل کر دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔